بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کے گناہ۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ جو خود انسان کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، یہی زبان ہے، اگر کسی نے کسی کو ایک گالی دی ہے یا کچھ کہا ہے، بعض اوقات تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں اور لوگ قتل ہو جاتے ہیں، تو گویا زبان ہی انسان کے لیے درندہ ہے۔ لہذا زبان پر کنٹرول رکھنا اور خاموش رہنا عبادت ہے۔ ہاں، جہاں بولنا ہے، ذکر الہی میں بولنا ہے، مومنوں کے درمیان صلح کرانی ہے، ان موقعوں پر بولنا چاہیے، فضول بولنا نہیں چاہیے۔ اب زبان سے کتنے گناہ کرتا ہے انسان؟ فیض احمد کاشانی نے تقریباً اپنی کتاب کے اندر اور غزالی نے تقریباً 20 سے 30 تک یہ گناہ لکھے ہیں۔ غزالی نے 20 گناہ لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسی گفتگو جو انسان سے مربوط ہی نہ ہو، بے فائدہ اور بے ہدف گفتگو کرنا، زیادہ باتیں کرنا لیکن بیہودہ بے حیائی والی باتیں کرنا، یہ بھی تو گناہ ہے۔ اور کس کا ہے؟ زبان کا گناہ۔ باطل امور کے بارے میں باتیں کرنا جن سے کوئی انسان کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ گفتگو میں لڑنا اور جھگڑنا، یہ بھی کس کا گناہ ہے؟ زبان کا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد ریاکاری اور تصنع۔ ریاکاری اور تصنع کا معنی تو آپ پتہ ہے، ریاکاری یعنی دکھاوا اور تصنع دکھاوا۔ ریاکاری اور تصنع کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پیش کرنا ایسے حالات میں کہ فخر فروشی جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسروں پر لعنت کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بھائی تم پر لعنت ہے۔ موسیقی اور عاشقانہ شعر سننا، حد سے زیادہ مذاق کرنا، اور اس کے علاوہ دوسروں کے راز فاش کرنا، جھوٹا وعدہ دینا، جب بھی وعدہ دے گا جھوٹا وعدہ دے گا اور جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، سخن چینی کرے گا، نکتہ چینی کرے گا، منافقت کرے گا، خوشامد کرے گا۔ یہ سارے کس کے گناہ ہیں؟ کس سے سرزد ہوتے ہیں؟ زبان سے۔ دیکھیے، زبان سے یہ تو انہوں نے 20 گناہ لکھے ہیں، ایک موٹے موٹے گناہ، اس سے بھی زیادہ ہیں جو ہم اس زبان سے زیادہ انجام دیتے ہیں گناہ۔ دیکھیے، زبان جو ہے یہ ایک عجیب چیز ہے۔ بعض لوگوں کی زبان تو ہلتی رہتی ہے، بحرکت میں رہتی ہے، وہ چپ ہو نہیں سکتے، اگر چپ ہوں تو ایسے لگتا ہے آج مریض ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ ان کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ بڑے پرسکون، کم باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو چند باتیں کہتے ہیں، دوسروں کی سنتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جب باتیں بھی کرو تو دوسروں کو سننے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا ہے ہمارے سامنے کچھ بیان کر رہا ہے اور ہم اس سے زیادہ باتیں کریں اور فضول، بلکہ اس سے زیادہ استفادہ کریں اور اس کی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر اگر کوئی مطلب کا سوال ہے تو وہ کرنا چاہیے۔